قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں تو غور سے سنیے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات اسمه مکتوب فی الانجیل والتوراۃ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وقال تعالی فی مقام آخر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، وہ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، امت کو دیا پیغام امن طوفانوں کے رخ موڑ دیے، کی وفاتوں نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، کی وفاتوں نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ہوئے ذلیل و خوار تارک قرآن ہو کر۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، آمین ہے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو تو تابع قرآن کر دے۔ میرے واجب الاحترام سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ماہ رمضان مبارک اور تکمیل قرآن اور لیلۃ القدر کے عنوان سے معنون ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے بزرگان دین، میں آپ کے سامنے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ کو حق سچ بیان سننے کی اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ رمضان شہر، یہ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، وہ ہے جس میں نازل ہوا قرآن، جس میں نازل ہوا قرآن، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور یہ نشانیاں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور یہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل۔ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتا ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو قرآن نے حق کو الگ کر دیا باطل سے، کافر کو الگ کر دیا مسلمان سے۔ اگر ہم آج پھر مسلمان کافروں سے ملنا چاہیں، کافروں کے ساتھ باہم مطلب ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ گلے لگیں تو یہ ہو نہیں
سکتا کہ ہم ان سے مل جائیں۔ جب قرآن آیا اور جس نے قرآن کو قبول کیا، قرآن پر یقین کیا، قرآن کو پڑھا، اللہ کے قرآن کو پڑھا، کلمے کو پڑھا، اللہ کے نبی کی بات کو مانا، تو جب اس نے یہ کر لیا تو اس نے اس چیز کا بھی اعلان کر دیا کہ میں کافروں کے ساتھ نہیں ہوں، میرا کافروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میرا بھائی بھی کافر ہوگا تو وہ میرا بھائی نہیں ہے، اگر میرا باپ بھی کافر ہوگا تو وہ میرا باپ نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نبی کے زمانے میں مسلمانوں نے ثابت کر کے دکھائی کہ بھانجے نے اپنے سگے ماموں کا سر اتار دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا سر اتار دیا، کیوں کہ دوسرا بھائی کافر تھا۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو اس نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی تو میں اس والد کا سر اتار دیتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تو اسلام فرق کرتا ہے باطل سے، الگ کرتا ہے کفر سے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور قرآن مجید رمضان کے مبارک مہینے میں ہی سب سے زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں کروڑوں مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں رات میں تراویح میں قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید مکمل کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کتنے حفاظ کرام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید تراویح میں مکمل پڑھتے ہیں؟ آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو آج کے نوجوان ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ آج وہ اگر ان کی دوستیاں کافروں کے ساتھ ہیں، ان کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے، ان کی محبت کافروں کے ساتھ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے سامنے وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کل قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس چہرے کے ساتھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا کافروں کا دین الگ ہے، مسلمانوں کا دین الگ ہے، تم مسلمان کافروں کی چیزوں کو دیکھ کر اگر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو گے، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سچی زبان کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ محبت ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکو، کہیں آپ کی محبت ان کافروں کے ساتھ تو نہیں کہ جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداوت کا اعلان کیا، نفرت کا اعلان کیا، جن کو اپنا دشمن کہا، ان کے ساتھ آپ کی محبت تو نہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ہنود اور یہود ہیں، اس کے بعد عیسائی ہیں۔ آپ کی محبت کہیں ہنود کے ساتھ تو نہیں، کہیں یہود کے ساتھ تو نہیں، آپ کا لباس کہیں ہنود کی طرح تو نہیں، آپ کا چہرہ کہیں ہنود کی طرح تو نہیں، آپ کے بال کہیں ہنود کی طرح تو نہیں، آپ کے جو کپڑے ہیں، آپ کا جو لباس ہے، کیا ان کا تعلق وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے ساتھ اس کا کہیں اس کے ساتھ موازنہ ہوتا ہے کہ نہیں، یا ان کے ساتھ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں؟ قرآن مجید ہمیں یہی درس دیتا ہے، قرآن مجید ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ہمارا تعلق پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، جو فرائض ہیں ہم پر، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم حج کریں، ہم زکوٰۃ دیں، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی وقت ایسا آئے کہ ہمیں جہاد کا ہمارے اوپر کوئی وقت آئے تو ہم جہاد کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی اللہ کے راستے میں تیار ہوں۔ یہ ایمان ہے۔ جس انسان کے دل میں ایمان میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں جان دینے کی نیت نہ ہو، وہ نفاق کی موت پر مرے گا۔
اس لیے آج سے یہ نیت کر لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اللہ کے راستے میں ضرور جائیں گے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے ضرور لڑیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دوسرا، جب نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، تو جہاد ہو گیا، تو دوسری چیز کیا ہے؟ یہ ہم کریں گے کیسے؟ اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیمات سے، اللہ کے پیارے حبیب کی تعلیمات سے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کیسے رکھے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں زکوٰۃ کیسے ادا کی، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کی تو کیسے کی، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جہاد کیا تو کیسے کیا، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی تو کیسی تھی، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کیسا تھا، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے تو کیسے تھے، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا کیسا تھا۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہم دین کو سمجھ لیں گے، جب ہم دین کو سمجھ لیں گے تو قرآن کو سمجھ لیں گے، جب قرآن کو سمجھ لیں گے، اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کو سمجھ لیں گے تو زندگی کو دین کے مطابق زندگی کو گزارنا آسان ہوگا۔ جب ہم زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہماری جو کمی پیشی ہوگی، جو کمزوریاں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر ہمارے لیے تیار ہوگا اور جنت کے باغ ہمارے لیے تیار ہوں گے۔ جب کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے آپ کے لیے آپ کی جنت میں ایک ایسا درخت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں کہ جس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا اگر 100 سال دوڑتا رہے تو وہ اس کے سائے کو ختم نہیں کرے گا، وہ درخت بھی ویسا نہیں ہوگا، پھلدار درخت ہوگا۔ جو آپ زندگی میں سبحان اللہ کرتے ہیں، نماز میں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے، وہ آپ کے لیے وہاں پر جنت کے محلات تیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب انسان مر جائے گا اور وہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے لیے جنت تیار ہے، تو اگر ایک سبحان اللہ کہنے سے عربی نسل کا گھوڑا اس درخت کے نیچے 100 سال تک دوڑے تو وہ درخت کا سایہ ختم نہیں کرے گا، تو سوچیں وہ جنت کتنی بڑی ہوگی جس کے اندر وہ درخت لگے ہوں گے۔ ایک درخت کی اگر لمبائی اور فاصلہ اتنا ہے تو آپ نے کتنا زندگی میں سبحان اللہ کہا ہوگا، کتنا اللہ اکبر کہا ہوگا، کتنا ذکر و اذکار کیا ہوگا، جو اللہ کے ہاں قبول ہوگا تو کتنے آپ کے لیے جنت میں محلات اور کتنے درخت لگے ہوں گے، کتنی شہد اور کتنی نہریں آپ کے لیے بنائی گئی ہوں گی، اور کتنی حوریں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوں گی جو آپ کے لیے انتظار کر رہی ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ لوگ یہ دنیا کے چند دن کی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ زندگی، اس زندگی کی بہاریں، اس زندگی کی رعنائیاں، اس زندگی کی خوشیاں اللہ آپ کو عطا کریں گے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں گی۔ یہ دنیا کی زندگی 50 سال کی، 100 سال کی ختم ہو جانے والی زندگی آخرت کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ 5,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو آپ سوچیں کہ دنیا کی زندگی کے 50 سال یا 100 سال ہم جب اللہ کی من چاہی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رب چاہی جو جنت ہے وہ عطا کریں گے، رب دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کی سنت کے مطابق، ان کے اطاعت کے مطابق ہم جب زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سرخرو فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے، صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے، اور ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن
لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں گے اور من چاہی زندگی یہاں گزاریں گے اور ظالموں کو اور دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کی طریقے کے مطابق چلیں گے، اللہ کے دشمنوں کو خوش کریں گے، ان کے ساتھ ہم خوش ہو کر زندگی گزاریں گے ان کے طریقے کے مطابق اور اپنے نفس کی مان کر گزاریں گے، تو ہم غیر المغضوب علیہم، تو ہم اللہ کے مغضوبین کے ساتھ، اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا اور ان کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آخری عشرے کی پہلی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جتنے بھی قصور ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب قصور معاف کرے، اور اس سے رمضان برکت کے مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہماری جو باقی زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کی اشاعت کرنے والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔